جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھوٹی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہ فرشتوں کے پاس جائیں. فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، گروہ بیٹھا ہوا تھا. فرمایا کہ ان کے پاس جائیں اور ان کو سلام کریں. حضرت آدم علیہ السلام گئے اور ان کو سلام کیا تو فرشتوں نے جواب دیا علیہ السلام ورحمۃ اللہ. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ پاک کہ یہی تیری ذریت ہے، تیری اولاد کا سلام اور ان کا جواب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں علماء نے دو باتیں لکھی. تو یہ کہ اللہ پاک کے اذن سے آپ کو چھینک آئی، اور چھینک کے حوالے سے جو طبی یعنی سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق کہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بہت ساری رگیں اور بہت سارے ہمارے فضلات اس طرح کے ہوتے ہیں، فضلات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ چھینک آنے کی وجہ سے وہ رگیں کھلتی ہیں اور کئی چیزیں اس کے ذریعے سے ہمارے سانس کے راستے نکل جاتی ہیں، سانس میں اس میں آسانی پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. بعض لوگوں کو چھینک رک جاتی ہے، کافی عرصے تک ان کو چھینک آتی نہیں ہے. پھر آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے لیے باقاعدہ علاج ہوتے ہیں مختلف قسم کے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ ویسے تو اصل یہ ہے کہ چھینک جب آئے تو پھر حدیث کے مطابق اللہ کی حمد کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ، اور یہی طریقہ پھر آپ کی اولاد کے اندر بھی رکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارکہ مسند احمد حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور بھی صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ غریب کی روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اس وقت اسے کیا پڑھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی، جو تربیت فرمائی، ارشاد فرمایا فلیقل الحمدللہ، اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ جو اس کی اس حمد کو سنے وہ کیا کہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ اب چھینکنے والا کیا کہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم. پہلے الفاظ کا مطلب ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے یا تجھے ہدایت پر باقی رکھے اور تیرے کاموں کو سوار دے، تیرے بگڑے کاموں کو سوار دے. دوسرے کا مطلب ہے کہ اللہ میری، ہماری اور تمہاری مغفرت. یہ جملے یاد رکھنے چاہیے. چھینک جب بھی آئے تو بندہ الحمدللہ کہے. یہ سنت مبارک ہے، یہ سنت ہے. جب چھینک آئے تو بندہ الحمدللہ کہے. اور یہ یاد رہے کہ یہ تو سنت ہے، لیکن جب کسی نے الحمدللہ کہا چھینکنے پر، تو اب جس نے اس کی اس حمد کو سنا
اس پر واجب ہے کہ وہ جواب میں کہے گا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم۔ اس لیے کہ صحیح حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق کی ارشاد فرمایا کہ اذا عطس، کہ جب اسے چھینک آئے فشمتہ، تو اس کے چھینک کا اس کو جواب دے، جب وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں تو اسے یرحمک اللہ کہے، یہ کہنا ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں اس پر بہت غفلت ہے۔ اول تو الحمدللہ کہنے والوں کی تعداد چھینک آنے پر یا 1% لے لیں کہ جو چھینک آنے کے اوپر اللہ کی حمد کرتے ہیں، یہ سنت چھوڑ دیں، اور جو جواب دینے والے ہیں وہ تو ½% بھی نہیں، یعنی ان کو اس کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جواب دینا ہے یا نہیں دینا، مسئلہ ہی معلوم نہیں ہوتا، الفاظ بھی کہنا نہیں آتے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ جب کوئی بندہ چھینکنے پر الحمد کہتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، تو پھر سننے والے پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے گا، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرما۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیاہ ستہ کی جو مشہور کتاب ہے سنن ابی داؤد مشہور کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں۔ ان کے حوالے سے بعض کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ دریا کے کنارے پر جا رہے تھے، تو کشتی قریب سے گزری اور کشتی میں کسی کو چھینک آئی، تو چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، اور کشتی آگے نکل گئی۔ اب یہ جواب تو دے نہیں سکے، اور ایسی صورت میں جواب واجب بھی نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ کسی بندے کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ دریا میں چھلانگ لگائے یا کشتی کروا کے اس کے پیچھے جائے اور اس کو جواب دے، یہ نہیں۔ جیسے وہ موٹر سائیکل پہ گزرا، چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کر، وہ آگے نکل گیا، اب ہمیں موقع نہیں ملا، تو اب ہمارے اوپر چھینک کا جواب دینا واجب نہ رہا، کیونکہ اب ہم اس کے مکلف نہیں۔ وہ کشتی آگے نکل گئی، حضرت نے ایک کشتی کروائی کرائے پر، اور اس میں بیٹھ کر اس کشتی کے پیچھے گئے۔ جب اس کشتی کے پاس پہنچے تو آپ نے جواب میں کہا یرحمک اللہ، اس نے الحمدللہ کہا تھا، آپ نے جواب میں یرحمک اللہ۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ پر کوئی لازم تو نہیں تھا، آپ نے اتنا خرچہ کر ڈالا جواب دینے کے لیے، بڑی خوبصورت بات کہی، کیونکہ پھر کشتی کے اندر سے جواب آیا کہ یغفر اللہ لنا ولکم یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ میں نے اس کو جواب اس لیے دیا کہ یہ جواب میں مجھے دے گا دعا کہ اے اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما، ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا اللہ ہمارے بگڑے کاموں کو سنوار دے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پر کاربند رکھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جواب دینے والا ایسا شخص ہو کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ اس لیے میں نے اس کشتی کے اندر سفر کیا۔ میرا یہ ایک عجیب واقعہ ہے، حالانکہ لازم نہیں بنتا، لیکن دعا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک کی دعا قبول فرمائے اور مغفرت بھی فرمائے۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے، اس کی عادت بھی بنا لیجیے۔ بڑی غفلت ہے اس میں، بڑی غفلت ہے لوگوں کی اس میں۔ اللہ پاک ہمیں اس غفلت سے محفوظ رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ